واردات سے فراغت پانے کے بعد ابو جعفر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں مارتھا کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس گھر کے اہل خانہ محض 5 افراد پر مشتمل تھے: مارتھا، مارسی، کوچجوان اکبر، مارتھا کی خادمہ اور یہ معمر خادم جسے ابو جعفر نے حال ہی میں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ابو جعفر کو کسی مزاحمت کی کوئی فکر نہ تھی، لہٰذا وہ بلا خوف و خطر مارتھا اور اس کی بیٹی مارسی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ مارتھا کوئی مزاحمت کیے بنا ہی اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مارتھا بھی مارسی کو سکندر بیگ کے ساتھ بیانے کی متمنی ہے۔ وہ اس قدر اہتمام کرنے کی بجائے بڑے پیار و محبت سے بھی مارتھا سے کہہ سکتا تھا کہ وہ مارسی کو اس کے کارندوں کے ہمراہ سکندر بیگ کی جانب بھیج دے، لیکن اسے یقین کامل تھا کہ مارسی ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہوگی اور بھرپور مزاحمت کرے گی۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ اس نے مارتھا کو اپنی آمد کی اطلاع دے کر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ مارسی تلوار سے مسلح آمادہ جنگ کھڑی تھی۔ ابو جعفر نے اس موقع پر بھی اپنی مکاری کا سہارا لیتے ہوئے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا: مارتھا، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تمہاری بیٹی کو لے جانا چاہتا ہوں، اسے اپنی دعاؤں کی چھاؤں میں رخصت کرو، یہ سکندر بیگ کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ ابو جعفر نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ مارسی گرجدار آواز میں چیخی: خبردار! اگر میری جانب بڑھے تو میں اپنی تلوار سے تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گی۔ مارتھا ابو جعفر کی کارروائی دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ اگرچہ اپنی بیٹی کو سکندر کی ملکہ بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ کام مناسب طریقے سے کرنا چاہتی تھی، نہ کہ مارسی کو اغوا کروا کے۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ ابو جعفر کے ہاتھوں اس کی بیٹی کی خیر نہیں، لہٰذا اس نے اپنی ہمت کو یکجا کرتے ہوئے ابو جعفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ابو جعفر، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس قدر گھناؤنی کارروائی کرو گے۔ تم ایک اچھے عیسائی تو کیا، ایک اچھے انسان بھی نہیں۔ تم مارسی کو اغوا کرنے کے کیوں در پے ہو، جبکہ میں مارسی کو سکندر بیگ کے ساتھ بیانے کے لیے خود راضی ہوں۔ بے شک میں عیسائیت اور صلیب کی خدمت کے لیے تمہارے اشاروں پر ناچتی رہی ہوں، لیکن کان کھول کر سن لو، میں اپنی بیٹی کو اپنے جیتے جی اغوا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مارتھا کی بات سن کر ابو جعفر نے مکروہ قہقہ لگایا اور بعد ازاں اپنے شیطانی منصوبے کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا: واہ مارتھا واہ! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو عزت و احترام کے ساتھ پالکی میں بٹھا کر لے جاؤں گا؟ تم ابو جعفر کے منصوبے کی ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب غور سے سنو کہ میں نے تمہاری بیٹی کو رات کی تاریکی میں اغوا کرنے کی حکمت عملی کیوں اپنائی ہے۔ مارتھا، تم قاسم بن ہشام اور دیگر لوگوں کی نظروں میں آ کر میرے لیے ایک خطرہ بن چکی ہو۔ تمہیں علم ہے کہ تم ایک عورت ذات ہو اور قاسم بن ہشام کے کہنے پر اگر سلطان نے تمہیں حراست میں لیا تو تم خفیہ محکمے کے اہلکاروں کا تشدد برداشت نہیں کر سکو گی اور البانوی شہزادوں کی ہلاکت سمیت سب کچھ اگل دو گی۔ آج کل بہت سے لوگ مختلف قسم کے ملٹی اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں، جیسا کہ فیس بک اکاؤنٹ، امیزون اکاؤنٹ، لنکڈ ان اکاؤنٹ۔ تو آپ بھی اگر ایک سے زیادہ اکاؤنٹ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گو لاگ ان بیسٹ براؤزر ہے۔ گو لاگ ان از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور گو لاگ ان کو ٹرائی آؤٹ کریں۔